بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خصوصاً عورتوں کے بیان میں، مستورات میں جب بیان کرتے تھے کہ ایک بوڑھی عورت اپاہج ہے، بوڑھی ہے، چل نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، کوئی حرکت نہیں کر سکتی، لیکن اپنے بستر پر لیٹے لیٹے سارے عالم کی ہدایت کی فکر کر سکتی ہے، دماغ کام کر رہا، باقی کوئی جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کر رہا۔ اب وہ اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کی فکر کر رہی ہے، کر کچھ نہیں سکتی، صرف فکر کر رہی ہے۔ ایسا فرماتے تھے ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے بقدر اللہ اس کو اجر و ثواب دیں گے، ہدایت جس کو اللہ چاہیں گے دیں گے، لیکن اس کو ملے گا پورا اس فکر کی وجہ سے۔ مجھ سے عائشہ صاحب نے فرمایا، ہندوستان کے دو بڑے علماء ان کو فون کرنے کے لیے، اور کہا کہ ان دونوں سے خود بات کی عائشہ صاحب نے کہ ہندوستان کے جتنے مدرسے ہیں ان تمام مدرسے کے طلباء اور اساتذہ سے یہ کہو کہ جب پڑھنے پڑھانے میں لگے سارے عالم کی نیت کر لیا کریں۔ فرمایا کہ ان کے اس پڑھنے پڑھانے میں سارے عالم کی نیت کر رہے ہیں، جا ایک قدم بھی نہیں رہے، لیکن پڑھنے پڑھانے کے وقت میں سارے عالم کی نیت کر لی، تو سارے عالم کی نیت کرنے کی وجہ سے سارے عالم کے اوپر ان کے پڑھنے پڑھانے کے ایک ایک حرف کا اثر سارے عالم پہ پڑے گا، اور جو یہ اثر بڑھتا جائے گا لوگوں میں ہدایت کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوگی، اور جتنی استعداد بڑھتی چلی جائے گی لوگ ہدایت کی طرف بھاگے چلے آئیں گے، ہدایت کو قبول کرتے چلے، ملک قوم کی قومیں ہدایت کی طرف آئیں گی، اسلام کی طرف آئیں گی۔ جن کے حکمران جن کے بڑے انہیں روکنا چاہیں گے تو وہ روک نہیں سکیں گے، اور قومیں ملک اسلام قبول کرتی چلی جائیں گی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، تبلیغ کا مقصد اپنے مشاغل سے چھڑانا نہیں ہے۔ یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں لکھے ہوئے کہ تبلیغ کا مقصد لوگوں کو ان کے مشاغل سے، ان کے کام کاج سے چھڑانا نہیں ہے۔ تبلیغ کا مقصد زندگی گزارنے کی جو ہم نے ترتیب بگاڑ لی ہے، جیسے اللہ رسول چاہتے تھے زندگی گزارنا، اس زندگی گزارنے کی ترتیب بدلنے کی وجہ سے جو یقین اور عمل میں بگاڑ پیدا ہوا ہے،